جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو مسائل کو حل کرنے کی بجائے وہ جو پیچھے سورس ہے جو کہ مسائل پیدا کر رہی ہے، دیکھیں نا، جو پیچھے ایک کنٹینوسلی مسائل پیدا کرنے والی فیکٹری ہے جسے ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں، جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے تب تک تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا نشے کی بیماری پہ نظر رکھنے کی بجائے نظر رکھی جاتی ہے ان گڑبڑوں کی طرف سے جو کہ نشے کی بیماری کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں۔ اور ایک گھر میں بزرگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ خاندان کو بنا گئے، انہوں نے بہت وسیع کاروبار کیا، وہ الکوہلزم میں ہیں اور 4 بیٹے ان کے جو ہے کام کاج کرتے ہیں، اور والد ان کے جو ہے وہ سارا دن الکوہل لیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھی اپنے والد کے علاج کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو اچھا لگتا ہے شراب پینا، ہم ان کو اس عمر میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی خوشی ہے، یہ اس میں راضی ہیں، ہم نے ان کے لیے میل نرس رکھ دیے ہیں، ان کے لیے ملازم رکھ دیے ہیں تاکہ ان کی جو پہلے ٹانگ ٹوٹی ہے گر کے آئندہ یہ گر کے ٹانگ نہ توڑوائیں، لیکن یہ پیتے رہیں اور پیتے پیتے سکون سے اس دنیا سے چلے جائیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے علاج میں ڈال کے۔ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں شراب کا استعمال نارملی ہوتا ہے اور وہ الکوہلزم میں اور شراب پینے میں فرق کو سمجھتے ہیں، اور دعوتوں میں، مہندیوں میں، رسموں میں شراب کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے تو پھر اس معاملے کی تپش دوسرے تک تو نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ اگر کسی کا ذاتی معاملہ ہے شراب پینا تو پھر اس کے شراب پینے کی تپش دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ شراب کی بیماری میں تپش دوسروں تک پہنچتی ہے؟ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہوتا، اس کی ذمہ داریاں دوسرے پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بچوں کی ذمہ داریاں دوسرے پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بیوی کی ذمہ داریاں دوسرے پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا ذاتی مسئلہ تو نہ ہوا، پھر تو اس کا ذاتی مسئلہ نہ ہوا۔ لیکن جو میں نے ایک آئیڈیل سینیریو بتایا ہے کہ ایک باپ ہے جو 70 سال کا ہے اور اس نے بہت انڈسٹریز قائم کی ہیں اور ان کے 4 بیٹے اب ان انڈسٹریز کو چلاتے ہیں، اور بچوں نے انتظام کر دیا ہے، بلکہ ایک ڈاکٹر بھی رکھ دیا ہے، 2 میل نرس رکھ دیے ہیں کہ باپ ہمارا بیٹھ کے شراب پیتا رہے، تو ایک کمرے کے اندر رہے، ویسے وہ چل کے اب باہر بھی جا نہیں سکتا، اور بیوی اس کی ویسے ہی فوت ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے شراب پیتا رہے، تو 4 بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا کہ غلط فیصلہ کیا؟ غلط فیصلہ کیا، غلط کیا نا، غلط کیا۔ اب یہ تو ایک ایگزامپل ہے جس میں وہ ایک کمرے تک محدود ہیں، انہوں نے ساری زندگی اربوں روپے کما رکھے ہیں، یہ میں ریئل واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، اربوں روپے انہوں نے کما رکھے ہیں، جو بیٹے آگے کاروبار چلا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یعنی کنٹینوسلی آگے چل رہا ہے۔ تو میں ایک آئیڈیل سچویشن میں جب کہتا ہوں کہ وہ شراب پیتے ہیں تو ان کے شراب پینے سے نہ تو وہ سڑکوں پہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے دے رہے ہیں، نہ وہ شراب پی کے بیوی کو مار پٹائی کر رہے ہیں کیونکہ بیوی پہلے ہی مر چکی ہے، نہ وہ شراب پی کے تو کوئی دنگا فساد کرتے ہیں، نہ وہ شیشے توڑتے ہیں کیونکہ ان کے ارد گرد 3-4 میل نرس ہیں، کچھ گھر کے ملازم ہیں، کچھ ایک ڈاکٹر بھی پرماننٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو کہ ان کا معائنہ کرتا رہے شراب پینے سے پہلے، شراب پینے کے دوران اور شراب پینے کے بعد۔ جی لوگ رکھ لیتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نشہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ملازم رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ نشہ کر کے محفوظ رہیں۔ مائیکل جیکسن ان میں سے ایک تھا، بلا ٹرکوں والا ان میں سے دوسرا تھا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈرگز کا مزہ لیں لیکن ڈرگز سے مرے نہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا ڈاکٹر قریب ہوگا، ہاں، حالانکہ وہ ایک سیب کھا کے ڈاکٹر کے نعم البدل کے طور پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نا ایک سیب کھانے سے ڈاکٹر کو دور رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن میں بتا رہا تھا مثال کہ ایک بندے کی آئیڈیل مثال جو کہ میرے ذہن میں ہے، میں جانتا ہوں اس فیملی کو، اور وہ اپنے والد کے لیے شراب بھی مہیا کرتے ہیں اور وہ اپنے والد کے لیے ملازم بھی مہیا کرتے ہیں،
اور وہ اپنے والد کو روزانہ جا کے قدموں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے والد کی حکم عدولی نہیں کر رہے، اس کی مرضی پہ چل رہے ہیں، اور ان کے والد ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچا رہے، صرف اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں ایک بیماری کی وجہ سے، میزریبل حالت میں جاتے جاتے خدا نخواستہ وہ زندگی کھو دیں گے۔ تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کے بیٹوں کو کبھی نہ کبھی یہ خیال ہو کہ ہم نے اپنے والد کو ان کی بیماری میں مدد، میڈیکل ایڈ فراہم نہ کی۔ ایسا تو بہت گھروں میں ہے جہاں والد نے بڑی شاندار زندگی گزار کے اپنے آپ کو شراب کے حوالے کر دیا، اور بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری خدمت کی، ہمیں دولت کما کے دی، اب یہ جو بھی کرتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے، اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ سب نے جس میں جو بھی ہوتے ہیں لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جب ان کے مالی مفادات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے، پر اس کے مقابلے میں ایک 22 سال 24 سال کا 30 سال کا ایڈکٹ جس کے اقدامات سے اس کی فیملی کو شب و روز تکلیفیں ہوتی ہیں، جس کے اقدامات سے اس کے محلے داروں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کے معاشرے کو تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ نئے نئے ایڈکٹس بنا رہا ہوتا ہے، کیا اس کو بھی اس کے حال پہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ 70 سالہ نوجوان کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے حال پہ، لیکن کیا ان نوجوانوں کو جو اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو بھی تباہ کر رہے ہیں، تو کیا ان کا کوئی رائٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو ان کا بندوبست صرف یہ سوسائٹی کرتی ہے اجتماعی طور پر کہ ان کو علاج مہیا کیا جائے اور عزت کے رستوں پہ لایا جائے، اور اس کے لیے عام طور پر 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے فیملی انٹرونشن کا، اور ایک طریقہ ہے تھیراپیوٹک کمیونٹی کا۔ تھیراپیوٹک کمیونٹی کا مطلب ہے کہ جب بھی وہ جرم کریں تو ان کو 2 آپشن دی جائیں کہ یا تو آپ کو 5 سال قید ہوگی یا آپ علاج میں چلے جائیں۔ تو تھیراپیوٹک کمیونٹی کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اور بھی طریقے ہوتے ہیں جس میں اگر کوئی پیشنٹ نشہ کرتے کرتے بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ بیہیویئر شو کرتا ہے تو ایک 22A کی درخواست ہوتی ہے جو عدالتوں میں دی جا سکتی ہے۔ 22A کی درخواست، یہ 22A اور 22B کہتے ہیں اس کو، تو جس میں ایک جسٹس آف پیس ہوتا ہے سیشن جج، اس کی عدالت میں جا کے والدین ایک درخواست دیتے ہیں، اور وہ درخواست یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا فیملی ممبر نشہ کرتا ہے اور اس کے نشہ کرنے سے ہماری زندگی اجیرن ہے اور معاشرے کو اور قانون کو بھی وہ توڑتا ہے، تو اس کے علاج کا حکم صادر کیا جائے۔ تو پھر وہ جسٹس آف پیس یعنی سیشن جج وہ علاج کا حکم صادر کرتا ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر مطمئن نہ ہو جائے۔ جب کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے اور توڑ پھوڑ کرتا ہے تو قانون میں ایک گنجائش موجود ہے کہ گھر والے 15 پہ کال کرتے 15 پہ کال کرتے ہیں، اور 15 پہ کال کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا یا ہمارا خامد یا گھر کا فرد توڑ پھوڑ کر رہا ہے، تو آپ آ کے تو ہماری مدد کیجئے، آپ اسے سمجھائیے۔ تو پھر 15 یعنی پولیس فوراً پہنچتی ہے، اور پولیس اس کو کہتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے حوالات میں ڈال دیں گے اور پھر آپ کو عدالت میں پیش کریں گے، اور عدالت سے آپ کے علاج کی آرڈرز ہم لیں گے۔ تو رستے موجود ہیں، لیکن فیملیز عام طور پر گھر کی بات کو گھر میں رکھنا چاہتی ہے، پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھانا چاہتی، فیملی سلوشن باہر نہیں ڈھونڈنا چاہتی۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ سلوشن اندر ہی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، فیملی باہر سلوشن نہیں ڈھونڈنا چاہتی، گھر سے نکل کے جا کے تو سلوشن نہیں ڈھونڈنا چاہتی، کیونکہ اس میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، شیم فیل ہوتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے مسئلے جیسے نشے کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو ہم گھر میں ہی حل کر لیں، اور بہت سے طریقے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ لکھ نہیں رہے ہوتے کہ کون کون سا طریقہ کام نہیں کرتا۔ وہ بہت سے طریقے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ ایک ڈائری رکھیں اور جو طریقہ کامیاب نہ ہو اس کے اوپر کراس لگا دیں۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، آپ نے ان کا نام بھی ضرور سنا ہوگا،
ان کا نام تھا تھامس ایڈیسن، یہ بلب والا. اور اس کا ایک شاگرد تھا جو کہ بہت تنگ تھا کیونکہ تھامس ایڈیسن روز تجربات کرتا تھا اور کامیابی نہیں ملتی تھی. تو شام کو تھامس ایڈیسن تو خوش نظر آتا تھا لیکن اس کا جو اسسٹنٹ ہے وہ خوش نظر نہیں آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ بہت کھجل کر رہے ہو تسی مینوں. تو وقت گزرتا گیا تو ایک دن وہ جو اسسٹنٹ ہے وہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ جی تسی آپ بھی پریشان ہوندے ہو، مینوں بھی پریشان کر دے، چھڈو اس دھندے چ کی پیا ہے، بلب بنا رہے ہو، بندہ کوئی نہیں. تو ہزاروں طریقے ہم نے آزمائے ہیں تو یہ تو بنتا کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہزاروں طریقے جو آزمائے ہیں میں نے سارے لکھے ہیں اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ والا طریقہ کام نہیں کرتا، یہ والا طریقہ کام نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑے ہی طریقے ہیں جو کام نہیں کرتے، ایک دن وہ طریقہ آ جائے گا کہ جو کام کرے گا. اور اگلے دن ہی وہ طریقہ آ گیا کہ جس نے کام کیا. ٹھیک، جب طریقے آپ کرتے رہتے ہیں تو کم از کم کانشیسلی ان کے اوپر کراس ضرور لگایا کریں کہ کیا اپنے نشے کے مریض کو گالیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، کراس لگا دیں. پھر کبھی گالیاں نہ دیں. کیا پٹائی کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بالکل نہیں ہوتا، تو کراس لگا دیں. کیا اس کو دھمکیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا اس کو یہ لالچ دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ تمہیں اسمارٹ فون لے دیں گے، تمہیں اچھی بڑی گاڑی لے دیں گے تو تم نشہ چھوڑ دو؟ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کراس لگا دیں. کیا اس سے قسمیں دلانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو قسمیں دلانے سے فائدہ نہیں ہوتا. کیا وعدے لینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو جو بھی چیزیں ہیں اگر آپ لکھتے جائیں تو پھر آپ کا ذہن کام کرتے کرتے کسی ایسے طریقے تک پہنچ جائے گا کہ جس سے فائدہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ صاف ہوں. تو دیکھیے جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں وہ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے اپنے معاملات ٹھیک ہوں. تو اگر آپ کے اپنے معاملات ٹھیک نہیں اور دوسرے کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، آپ کے کچھ کرنے سے دوسرے کی زندگی متاثر ہوتی ہے، تو پھر کوئی ایسا رستہ جس سے کہ آپ کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے اور دوسرے کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے تو وہ کرنا چاہیے.